اچھا جی، اصول حدیث ہے، اسی کو آج وہ شروع کر لیتے ہیں، پڑھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ہم نے پڑھا تھا باب کے احوال و جد صحیح ہے، یہ سارے احوال تقریباً ہم نے پڑھ لیے تھے. آج ہم پڑھیں گے عصبات کے بھی پڑھا تھا، عصبہ نسبی، عصبہ بنفسی اور سببی وغیرہ، یہ تقسیمات، مخارج و فروض، یہ بھی پڑھا تھا. ہاں جی، آج ہم پڑھیں گے. پہلے میں آپ کو عدد کی تعریف بتا دوں نا. عدد یہاں ہمارے ہاں عدد کیا ہوتا ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں. عدد وہ ہوتا ہے کہ نصف مجموع الحاشیتین المتقابلین یقال له العدد، کہ جو حاشیتین کی مجموعی کا جو آدھا ہوگا اس کو عدد کہا جائے گا. پہلے تو آپ عدد کو یہ پہچان لیں، جو کہ ہم کہتے ہیں نا کہ اس طرح ایک ریاضی میں تو میتھس میں تو ایک کو عدد کہا جاتا ہے، لیکن میراث میں ایک کو عدد وہ نہیں کہا جا سکتا. ٹھیک ہے نا، تو یہ عدد کی تعریف ہے. ٹھیک ہے، تو یہ عدد ہوا. اب یہاں پر ہم کیا کریں گے، یہ جو اسلامی تعریف، فرائض اور وغیرہ، یہ سارا یہ تو ہو گیا تھا. عدد کی جو میں نے تعریف کی وہ یہ ہے کہ نصف مجموع الحاشیتین المتقابلین یقال له العدد، کہ جو حاشیتین کی مجموعے کا جو آدھا ہوتا ہے اس کو عدد وہ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. اب وہ کیسے، مثال کے طور پر میں آپ کو بتا دوں. میں کہتا ہوں کہ ایک عدد نہیں ہے، وہ اس کی وجہ یہ کہ ایک کی سے پہلے صفر آتا ہے اور ایک کے بعد دو آتا ہے. تو یہ صفر اور دو یہ ایک کے اطراف میں پڑتے ہیں. حاشیتین کا مطلب اطراف میں پڑے. جب وہ جو اطراف میں جو دو چیزیں ہیں، جو صفر ہے اور جو دو ہے، اس کو ہم جمع کریں گے، اس کا جو آدھا ہوگا اس کو عدد کہیں گے. میں کہتا ہوں کہ ایک عدد نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک کے ایک طرف میں صفر ہے پہلے، اور بعد میں جو ہے نا وہ عدد ہے وہ دو ہے. اب صفر اور دو کو تو ہم جمع نہیں کر سکتے کیونکہ صفر تو عدد ہی نہیں ہے، تو لہٰذا ہم اس کو جمع نہیں کر سکتے. جب جمع نہیں کر سکتے تو پہلے اس کو آدھا بھی نہیں کریں گے. جب آدھا نہیں ہو سکتا تو پھر عدد کہاں سے پیدا ہوگا. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا. اس کے بعد ہے مثال دو ہے تو میں دو کو عدد کہتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ دو کے سے پہلے ایک ہے اور دو کے بعد کیا آتا ہے اطراف میں، وہ تین ہے. اب اس تین اور ایک کو جب ہم جمع کریں گے تو یہ چار ہوگا. چار کو جب ہم آدھا کریں گے تو وہ دو ہوگا. تو دیکھو دو عدد ہے، اس لیے کہ جب ہم نے اس کے اطراف میں جو دو چیزیں تھی اس کو جمع کیا پہلے، اور پھر جب ہم نے اس کو آدھا کر لیا تو اس کی آدھا ہونے سے کیا ہوا، آدھا ہونے سے وہ وہی دو آ گیا، تو دو عدد ہے. مثال میں کہتا ہوں کہ 9 عدد ہے. اس کی وجہ یہ کہ 9 سے پہلے اور 9 سے جو بعد، 9 سے پہلے 8 ہے اور 9 کے بعد جو اوپر آتا ہے وہ 10 ہے. اس دونوں کو جب ہم جمع کریں گے اور اس کا جو آدھا ہوگا وہی 9 آئے گا. مثال 9 سے پہلے 8 ہے اور 9 کے بعد کیا ہے 10 ہے، تو 10 اور 8 کو آپ جمع کریں گے تو 18 ہوگا. 18 کا آپ آدھا کریں تو وہ 9 آئے گا. دیکھو وہی چیز آ جاتی ہے، تو اس کو عدد کہا جاتا ہے. تو ایک اس لیے عدد نہیں ہے کہ کیونکہ ایک جو ہے نا اطراف کو جو ہم جمع کریں گے تو ایک نہیں آئے گی. اسی وجہ کہ اطراف میں ایک صفر ہے اور ایک دو ہے، تو صفر تو عدد نہیں، اس کو ہم جمع نہیں کر سکتے. ورنہ صفر کو آپ دو کے ساتھ جمع کر دیں تو کیا آئے گا، کچھ بھی نہیں آئے گا نا. 2 جمع صفر مطلب 2 ہی آئے گا، تو یہ جمع نہیں ہو سکتا. لہٰذا ایک عدد بھی وہ نہیں ہے. تو ایک کو ہم آدھا کہیں گے، نصف کہیں گے. ٹھیک ہے، یہ چیز ہو گئی. اب انشاءاللہ آج چونکہ میراث ہے نا، اس کے بعد ہم کیا کریں گے، یہ جو یہاں پر کچھ نسبتیں ہیں نا وہ ہم پڑھیں گے. وہ نسبتیں وغیرہ، وہ نسبتیں وہ کیا ہوتی ہے نا، مثال کے طور پر ہم نسبت پڑھیں گے، وہ ہے تماثل کی ہے، تداخل کی ہے، توافق کی ہے، تباین کی ہے. جب یہ 4 نسبتیں ہم پڑھیں گے نا تو اس کے بعد میراث میں جو ہم مسئلہ حل کریں گے وہ انتہائی آپ کو کیا ہوگا، وہ آسان ہوگا. ٹھیک ہے، اب آج چونکہ یہ ہم نے پڑھا میراث میں، اور آج 22واں رمضان المبارک اور 12/3/2026 تھا. ابھی ہم نے کل وہ علوم القرآن ختم کیا تھا، تو علوم القرآن کی جگہ ہم کوئی اور کتاب ابھی ایڈ کریں گے. ٹھیک ہے، وہ پڑھ لیتے ہیں.